बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफायती है, खुदावन की शिफायती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफायती है, खुदावन की शिफायती है। तेरे गुनाह चाहे हो गिरमजी, बर्फ की मानद दो देगा वो, अब दिरू से वो देगा जन्म, जन्नों सी जिंदगी दे देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो गिरमजी, बर्फ की मानद दो देगा वो, अब दिरू से वो देगा जन्म, जन्नों सी जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफायती है, खुदावन की शिफायती है। घोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। घोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफायती है, खुदावन की शिफायती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफायती है, खुदावन की शिफायती है। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम है। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने एक बार फिर से ये मौका अता किया है कि मैं खुदा का कलाम शेयर कर सकूं आपके साथ, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आपको भी मौका दिया कि आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालें और खुदा का कलाम सुन पाएँ। अभी आप मेरे बेटे स्टीफन जॉन की मार्फत हम्द व सना सुन रहे थे। अब मौका है कि हम खुदा का कलाम शुरू करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से किताब मुक़द्दस को खोल दिया गया है, जो हमारे लिए नूर, हदायत और ज़िंदगी है। इसके पढ़ने, इसके सुनने और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। आप मुबारक हो कि आप खुदा का कलाम सुन रहे हो। अजीज़ों, आज एक बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आपके पास आया हूँ, और वो खुशखबरी क्या है?
وہ خوشخبری یہ ہے کہ خداوند خدا انسان کو گناہ کی گندگی سے بالکل صاف کر دیتا ہے. اور اس دنیا میں اگر کوئی خوشخبری ہے جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کا مسئلہ حل ہو اور اس انسان کی جان چھوٹ جائے. تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہے تو آپ میرے ساتھ کھولیں گے مرکز کی انجیل، اس کا 7واں باب ہے اور 20 سے 23 آیت تک تلاوت ہوگی. بڑے دھیان سے، بڑی سنجیدگی سے اور احترام سے خدا کا کلام سنیے. یہاں پر لکھا ہے مرکز 7:20 میں، پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے اندر سے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بد گوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو. بھائیوں، بہنوں، دوستوں، جو بھی آپ خدا کا کلام اس وقت سن رہے ہیں، خداوند مسیح نے کہا کہ انسان گناہ کے باعث گندا ہے، اور گناہ نے انسان کو ناپاک کر دیا ہے. اور اس ناپاکی سے، اس گندگی سے آزاد ہونا، پاک صاف ہونا ہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آج کا جو بڑا خیال ہے وہ یہی ہے کہ گناہ کی ناپاکی، غلاظت، آلودگی، گندگی، گھینونا پن اور بے حرمتی کی دھلائی، صفائی اور ستھرائی، یہ آج کی خوشخبری ہے، یہ میسج ہے، اور انسان کی ضرورت بھی یہ ہے. یسایہ نبی نے پرانے زمانے میں یسایہ کی کتاب 59 باب اس کی پہلی 2-3 آیات میں یسایہ نے یہ اعلان کیا کہ خدا لا تبدیل ہے، وہ آج بھی سنتا ہے، آج بھی دیکھتا ہے، مدد کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان اتنا گناہگار ہے، اتنا بدی میں گہرا چلا گیا ہے، اتنا گند اس کے اندر آ گیا ہے، ایسا کہ اب خدا سنتا نہیں ہے، اور اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا. نہیں، ایسا نہیں. نبی کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ قوی ہے، زوراور ہے، خدا کا کان بھی کھلا ہے، وہ سنتا ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن جب انسان اپنی بدی کے گند سے ہی پاک ہونا نہ چاہے تو یہ جو گند ہے، یہ جو بدی کی آلودگی ہے، خدا اس کو پسند نہیں کرتا، اور انسان اور خدا کی آپس میں دوری رہتی ہے. اور آج خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ خدا نے انتظام کیا ہے کہ زندگی کے اندر جتنی ڈیفائلمنٹ ہے، فلتھینس ہے، پولوشن ہے، گناہ کی وجہ سے خدا نے اس کا انتظام کیا ہے. بائبل مقدس پکار کے کہتی ہے کہ گناہگار اسے فائدہ اٹھاؤ. اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا انسان کو گناہ سے چھڑانے کے لیے. مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، لہو بہایا، بدن تڑوایا،
مصائب برداشت کیے تاکہ انسان کی بدی کا کفارہ ہو جائے، ورنہ خدا کے کلمے کو جو معصوم تھا جان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میری اور آپ کی صفائی ستھرائی اور گناہ سے دھلائی کے لیے سب کچھ ہوا۔ جب ہم کتاب مقدس پڑھتے ہیں، بائبل مقدس 66 کتابوں میں یہی پکار ہے کہ خداوند خدا خالق اور مالک قدوس خدا ہے، پاک خدا ہے، بدی کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کی آنکھیں ایسی پاک و جلالی ہے کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ جو شخص خداوند خدا کا حکم توڑ کے گناہگار ہو جاتا ہے، سرکش باغی ہو جاتا ہے، اس کو تو خدا نے باغ عدن میں نہ رہنے دیا۔ باغ عدن، پیراڈائز خالی کر دیا۔ خدا نے کہا کہ قدوسیت کے ساتھ گناہگاری نہیں چل سکتی۔ پہلا ہی خدا کا بیٹا جو انسان اس نے بنایا تھا اپنی صورت و شبیہ پر، اس کو اپنی حضوری سے خارج کر دیا۔ وجہ بدی، خدا کا حکم توڑا، خود غرضی، سرکشی، اپنی مرضی۔ اس وجہ سے خدا کی انسان کی جدائی ہو گئی۔ تو بائبل مقدس میں خدا نے پھر انسان کے لیے ایک حکم جاری کر رکھا ہے کہ اگر انسان پھر میری طرف آنا چاہتا ہے، میرے ساتھ میل ملاپ کرنا چاہتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی غلاظت سے، بدی سے، گندگی سے پاک صاف ہو۔ ساری بائبل میں بار بار کہا گیا ہے۔ اگر آپ یسایہ کی کتاب پہلا باب 16 آیت پڑھیں، یرمیہ چوتھا باب 14 آیت پڑھیں، دوسرا کرنتھیوں پولوس کا خط 7 باب 1 آیت پڑھیں، اور پولوس کا خط تیموتھیوس کے نام دوسرے باب کی 21 آیت پڑھے، تو لکھا ہے جو کوئی خدا کا نام لیتا ہے بدی سے باز رہے۔ اگر بدی ہے، گناہ ہے زندگی میں، خدا کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی انسان گرجوں کی چکر کاٹتا رہے کہ مشنے ڈھونڈتا رہے، آج ادھر کل ادھر، طوطے کی طرح گھسی پٹی نمازیں پڑھتا پھرے، اس سے گندگی دور نہیں ہوتی۔ گیت گاتے ہیں لوگ بڑے شوق سے، اس سے گناہ صاف نہیں ہوتا۔ کلام سننے سنانے سے گناہ صاف نہیں ہوتا، جب تک انسان خدا کا حکم مان کر اس کے پاس نہ آ جائے اور یہ ضرورت محسوس نہ کرے کہ مجھے مقدس ہونے کی ضرورت تاکہ قدوس خدا سے میری رفاقت ہو۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ صرف بائبل میں خدا حکم دیتا ہے پاکیزگی کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے اور روحانی دھلائی کے لیے، بلکہ وعدہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس گند سے صاف ہونا چاہے تو خدا کا انتظام تیار ہے۔ کیلوری کے گراج میں آؤ اور دھل جاؤ، صاف ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، براق ہو جاؤ خدا کے بیٹے کے نئے عہد کے خون سے، روح القدس کی نئی پیدائش کے غسل سے، خدا کے پاک کلام کے فوارے سے دھل کے، اس کی پاک حضوری کی شدت کی وجہ سے آپ پاک صاف ہو، جس کا وعدہ ہے خدا کے کلام کے اندر۔ یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 18 آیت، کوہ ہمالیہ پہاڑ کوہ ایورسٹ کی چوٹی کی طرح بلند ہے بائبل کے اندر۔ یہ ہے خدا کی پکار، یہ ہے خدا کا وعدہ۔ وہ کیا ہے؟ رب الفاظ کہتا ہے آؤ ہم باہم بات چیت کریں آپس میں، تمام اسرائیل، تمام گناہگار لوگ آؤ، اگر تمہارے گناہ کرمزی ہوں برف کی مانند سفید کر دوں گا، اگر کرمزی ہوں، ارغوانی ہوں، اون کی مانند اجلا کر کے رکھ دوں گا۔
خدا قادر مطلق لامحدود ہے، اس کے پاس وسائل ہیں. اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اس کا خون موجود ہے. اس نے پاک روح کو دنیا میں بھیجا، اس کا غسل موجود ہے. اس نے الہام دنیا میں بھیجا، اس کا کلام دھونے کے لیے موجود ہے. اور خدا کی پاک ذات حاضر و ناظر خود اگر کوئی آ جائے مصر بیٹے کی طرح، وہ ددکارے گا نہیں، شرمسار نہیں کرے گا، بلکہ ایکسپٹ کرے گا، فرزندیت کا شرف دے گا اور چھاتی سے لگا لے گا، گناہگار تیری روحانی زندگی، اسپریچول کلینزنگ، واشنگ، پرجنگ، اس کا بندوبست ہو گیا ہے. نہ صرف حکم، نہ صرف وعدہ، بلکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اگر انسان کے اندر خواہش اٹھے، جوش اٹھے، ضرورت محسوس ہو کہ واقعی میں گناہگار ہوں، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا نکل گیا بدی میں خدا کے پاک کلام کے مطابق نہیں جیتا، نہیں جیتی، میں مسیح کے نقش قدم پر نہیں چلتا، نہیں چلتی، میں مسیح کے پہاڑی واز کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، نہیں گزارتی، اندر خواہش ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کیے تو پطرس نے کہا جی آپ میرے پاؤں نہیں دھو سکتے، آپ تو ہمارے لارڈ ہو، ہمارے ربی ہو. تو مسیح نے جواب دیا پطرس اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو پھر میرے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ میرے پاؤں دھوئیں تو پھر مجھے آپ کی شراکت مل سکتی ہے، رفاقت مل سکتی ہے. پھر تو مجھے سراسر دھو دو، سر سے لے کے پاؤں تک. دیکھیے خواہش. پطرس رسول کے اندر، مسیح کے شاگرد کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی. اگر دھلائی سے، صفائی سے مجھے مسیح کی رفاقت مل سکتی ہے تو مسیحا مجھے ابھی دھو اور سراسر دھو دے. کیسی خواہش ہے. آج لوگ اس طرح نہیں کرتے. داؤد نبی کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ زبور کی کتاب کے اندر 51 زبور کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو وہاں داؤد کی ایک دعا ہے آنسوؤں کے ساتھ، شدت کے ساتھ. وہ یہ ہے مجھے دھو تو میں برف کی مانند سفید ہو جاؤں گا. اس نے کسی گرجے کا رخ نہیں کیا، کسی مذہبی لیڈر کی طرف دوڑنا شروع نہیں کیا، اس نے نماز دعا پر تکیہ نہیں کیا، نہ. اس نے کہا تو مجھے دھو. بدی کا علاج صرف خدا باپ کے پاس ہے. اس نے اپنا بیٹا بھیجا ہے، کوئی اور طریقہ ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود آ کے کہا I am the way, truth and the life. No man comes to the Father but by me. Jesus Christ is the only way. وہی راستہ ہے، وہی دروازہ ہے. اور یہی انتظام ہے گناہگار کے لیے، ساری دنیا کے لیے. خواہش کہاں ہے؟ لوگ ساری عمر مذہب میں گزار دیتے ہیں، مشنوں میں گزار دیتے ہیں، چرچ میں ہر ہفتے جا جا کے حاضری لگواتے ہیں، گیت گاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن بدی کا کوڑ کینسر روح کو لگا ہوا، اس کی کوئی فکر نہیں. جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں اور ساری عمر اسی روٹین میں گزر جاتی ہے. خداوند کو ہرگز یہ مذہب پسند نہیں ہے. وہ زندگی دینا چاہتا ہے، وہ نجات دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو مقدس بنا کے اپنی چھاتی سے لگانا چاہتا ہے. اس لیے اگر آپ کے اندر خواہش ہو، ڈیزائر ہو، آگ ہو کہ میں بدی کے زنجیروں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں گناہ کے گند سے صاف ہونا چاہتا ہوں، دھلنا چاہتی ہوں،
تو بائبل مقدس کا خدا قدوس خدا یہ کہتا ہے کم انٹو می، میرے پاس آؤ. ادھر ادھر کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیوں زندگی ضائع کر رہے ہو؟ مذہبی چکروں میں کیا ملے گا آپ کو؟ مذہب تو نجات نہیں دیتا. مذہب تو طور طریقے سکھاتا ہے کہ بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، ہاتھ دھونے ہیں، گھٹنے ٹیکنے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، چندہ دینا ہے، یہ کرنا وہ کرنا. نجات تو مذہب نہیں دیتا. گناہ گار کی دھلائی، صفائی، ستھرائی تو مذہب نہیں کرتا. یہ صرف خدا کی ذات ہے. تو اس کا حکم ہے، اس کا وعدہ ہے، آ جاؤ. اور پھر آنے والے کی خواہش کہاں ہے؟ اس کو خداوند دیکھتا ہے. کیا آج میں اور آپ کہہ سکتے ہیں مجھے دھو میرے خدا؟ اور وہ کہے گا میرے بیٹے کا لہو تیار ہے میرے بندے. خواہش، ڈیزائر. ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کیا اس دنیا میں، گناہ بھری دنیا میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، کیا واقعی انسان پاک صاف ہو جاتا ہے؟ اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ کوئی ایسی مثال ہے؟ تو بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں بڑی مثالیں ہیں. یسائی کی کتاب 6 باب میں اس کی 7ویں آیت کے اندر یسایہ نبی کو اسی زندگی میں، اسی دنیا میں، اسی زمین پر پاک صاف ہونے کا تجربہ ہوا تھا. یسایہ 6:7. زکریا کی کتاب میں یشوع کا ان کو 3 باب کی 4 آیت میں اسی زندگی میں، اسی دنیا میں پاکیزگی مل گئی تھی. خداوند یسوع مسیح نے ایک دن، یوحنا 15 باب 3 آیت میں اس کا ذکر ہے، اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا 15 باب کی 3 آیت میں، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. یہ نہیں کہ اگلی دنیا میں جا کے دیکھا جائے گا، ترازو میں سب کچھ تولا جائے گا، بدیاں زیادہ ہیں کہ نیکیاں زیادہ. نو 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 نو. تھرو مائی ورڈ یو آر ہولی، یو آر کلینزڈ، یو آر واشڈ. دس از واٹ کرائسٹ سیڈ. تو بڑی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. میں خدا کا خادم ہوں، ساری عمر گزر گئی کلام ہی پڑھتے، لکھا ہوا یہ سارا کچھ. اور اگر آپ کبھی پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 11ویں آیت پڑھے تو پالوس کرنتھس کے مسیحوں کو کہتے ہیں تم گناہ گار تھے، تم حرام کار تھے، تم زانی تھے، تم شرابی اور ظالم تھے، لیکن ہوا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کے نام سے. کیا نام ہے؟ صلیب پر جان دینے والے کا، مردوں میں سے جی اٹھنے والا. یسوع مسیح کے نام سے اور خدا کے روح سے دھل گئے، صاف ہو گئے اور راست باز بھی ٹھہرے. واہ واہ، کیا تجربہ ہے کرنتھس کے بد اخلاق لوگوں کا کہ وہ ایسا تجربہ پا کے صفائی سے، دھلائی سے، ستھرائی سے وہ مسیحی بن گئے. گناہ گار مسیحی بنتا ہے مسیح کے لہو سے دھل کر، پاک روح کا غسل لے کر. ویسے نہیں. آج کل لوگ آبائی طور پر باپ دادا کی وجہ سے کرسچن اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کرسچن ہے نہیں. بائبل میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. بائبل میں مسیح نے کہا ایکسپٹ اے مین بی بورن اگین. جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو، خدا کے کلام سے، خدا کے روح سے، برے کے خون سے، صلیب کی قدرت سے، خدا کے قوی ہاتھ کی طاقت سے، وہ نئی زندگی نہیں پا سکتا، زندگی نہیں ہو سکتی اور خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. بڑا ایک منظر بائبل میں پیش کیا گیا ہے. مکاشفہ کی کتاب 7 باب کی 14 آیت میں عالم رویا میں یوحنا نے دیکھا کہ خدا کا تخت لگا ہوا ہے، برا تخت پر سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے سامنے ایک بڑی بھیڑ ہے مرد اور عورتوں کی، اور انہیں بالکل چمکتے ہوئے وائٹ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں. تو کسی فرشتے نے یوحنا کو کہا تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟
آپ سمجھتے ہو؟ اس نے کہا جی سر میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی بھیڑ ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن اتنا ہے کہ سب نے صاف پاک براق پوشاک پہنی ہے اور کھجور کی ڈالیاں ہری ہری ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ دنیا کے گناہگار لوگ تھے، لیکن برے کے لہو سے دھل کر پاک صاف براق ہو گئے، صفائی ہو گئی، دھلائی ہو گئی، ستھرائی ہو گئی، اور اب یہ قدوس خدا کے تخت کے سامنے، قدوس برے کے تخت کے سامنے جلالی حالت میں، پاکیزگی میں، واہ واہ واہ، شائننگ گارمنٹس پہنے ہوئے کھڑے ہیں، اور یہ رات دن اس لائق ہے کہ خدا کی عبادت کرے، مقدس ہو کر عبادت کرے تو خدا خوش ہوتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھو، ساری دنیا میں ایک دو کی بات نہیں ہے، لوگ گندے مندے گناہگار جیسے بھی ہیں ہیلیلویا ہیلیلویا کرتے پھرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، چندے دے رہے ہیں، مذہبی زندگی گزار رہے ہیں، ڈینجرس ڈسپشن۔ میرا دل گھبراتا ہے، میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں کہ میرے لوگ، مسیحی لوگ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ خبر ہی نہیں کہ خدا کیا حکم دے رہا ہے، کیا وعدہ بائبل دے رہی ہے۔ خواہش ہونی چاہیے اور دوڑ کے مصرف بیٹے کی طرح باپ کے گلے لگ جانا چاہیے تاکہ گناہ کے ساری گندگی سے، فریب سے انسان کو نجات ملے۔ میں اور آپ پاک صاف روحانی پوشاک پہن کے رات و دن خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے حضور عبادت کو جاری رکھیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔